ہوں کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد راشد، کلاس ثانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عزیزان من، میرے آقا علیہ السلام کائنات کے وہ عظیم رہبر اور رہنمائے بشر ہیں کہ جن کی صداقت، امانت اور دیانت کا اقرار صرف ان کے ماننے والوں نے ہی نہیں بلکہ ان کے جانی دشمن بھی کرتے ہیں۔ ذی وقار ساتھیوں، میرے آقا علیہ السلام دنیا کائنات کے وہ عظیم اور واحد شخصیت ہے کہ جس کے چاہنے والے ہر مذہب و ملت اور ہر طبقے میں موجود ہیں۔ جی ہاں، میرے آقا علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو پوری انسانیت کی گردنیں آپ علیہ السلام کے احسانوں کے پاداش میں احتراماً جھک جاتی ہے۔ اس لیے تو شاعر بھی میرے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں۔ عزیزان من، میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ آؤ دنیا والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ کائنات کے پروردگار نے ہر نبی کو اس کے نام کے ساتھ مخاطب کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا آدم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا ابراہیم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا موسیٰ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا عیسیٰ۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب باری امام الانبیاء کی آئی، آمنہ کے لال کی آئی، تو رب کائنات نے لاجواب انداز میں میرے آقا کو مخاطب کیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول۔ ذی وقار ساتھیوں، رب کائنات نے ہر نبی کو کسی نہ کسی خوبی سے نوازا تھا۔ کسی کو حسن سے نوازا، کسی کو صبر و استقامت سے نوازا، کسی کو انابت سے نوازا، کسی کو حلم اور بردباری سے نوازا۔ لیکن میں قربان جاؤں، رب کبریا نے میرے آقا علیہ السلام کو تمام نبیوں کے اوصاف کاملہ اور دنیا کے ہر اعلیٰ اور عمدہ کمالات سے نوازا ہے۔ اور دنیا والوں، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام میں صداقت تھی تو ابو بکر صدیق بن گئے، میرے آقا علیہ السلام میں عدالت تھی تو عمر عادل بن گئے، میرے آقا علیہ السلام میں سخاوت تھی تو عثمان سخی بن گئے، میرے آقا علیہ السلام میں شجاعت تھی تو علی شیر خدا بن گئے۔ عزیزان من، میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، جو صرف حسین ہی نہیں بلکہ حسینوں میں احسن ہے، جو صرف جمیل ہی نہیں بلکہ جمیلوں میں اجمل ہے، جسے رب کائنات نے حسن کائنات اور جمال کائنات بنا کر مبعوث کیا۔ جس حسن کی گواہی جانثار پیغمبر جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں کہ 14ویں کی رات کبھی جب میری نگاہ کبھی رخ مصطفیٰ پر پڑ رہی تھی اور تو کبھی 14ویں کی چاند پر کہ ان میں زیادہ حسین کون ہے، بالآخر دل نے دو ٹوک اور لاجواب فیصلہ کیا کہ میرے آقا علیہ السلام ہی 14ویں کی چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ عزیزان من،
میرے آقا علیہ السلام کی شان میں رب کا قرآن جا بجا اعلان کرتا ہے. کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک. کہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک. ارے دنیا والو یہی پر بس نہیں، کہیں اللہ نے اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. کہیں میرے آقا علیہ السلام کے شعر کی قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کہیں انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی، فرمایا والتین والزیتون. اس لیے تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، میرے آقا آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے.